أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 7ویں پارے کے آخر میں مشرکین کا یہ مطالبہ ذکر کیا تھا کہ اگر ہمیں کوئی حسی معجزہ دکھائیں تو ہم ایمان لے کر آئیں گے. اگر آپ ہمیں کوئی حسی معجزہ نہیں دکھاتے تو ہم ہرگز ایمان لے کر نہیں آئیں گے. لیکن مشرکین کی اس بات کی تردید کر دی گئی. اللہ تعالیٰ امت محمدیہ پر بڑے ہی شفیق، بڑے ہی مہربان اور بڑے ہی رحیم ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے بڑی ہی آسان تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر فضل فرمانے کے لیے، اجتماعی طور پر ہلاکتوں سے بچانے کے لیے، اجتماعی طور پر ان کو نقصان سے بچانے کے لیے ان کے کئی مطالبات کو پورا نہیں کیا. اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ آپ کو پہلے میں اس آیت کا شان نزول سنا دوں. یہ جو 7ویں پارے سے آخر میں ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہاں سے میں آپ کو شان نزول سنا دوں. ہوا یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب مرض الموت میں تھے تو قریش کے بہت سارے سردار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی میں لگے رہتے تھے اور قتل کی سازشوں کے اندر لگے رہا کرتے تھے، ان کو یہ فکر ہوئی اگر ابو طالب وفات پا گئے تو ہمارے لیے ایک مسئلہ بن جائے گا، کیونکہ اگر ابو طالب کے بعد ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتے ہیں تو یہ ہماری عزت اور شرافت کے خلاف ہوگا. لوگ کہیں گے کہ ابو طالب کے سامنے تو محمد کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، اور جب سر پہ سایہ نہیں رہا تو قتل کرنے کے لیے آ گئے، تو ہمیں ابو طالب کی زندگی ہی میں کچھ فیصلہ کر لینا چاہیے. تو چند قریشی سردار یہ اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس آئے ہیں، جن میں ابو سفیان بھی ہیں، ابو جہل بھی ہیں، عمرو بن عاص بھی ہیں. اور جب یہ آئے ہیں تو ابو طالب کو آ کر یہ سارا قصہ سنایا کہ یہ ماجرا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے تصفیہ کر دیا جائے. چنانچہ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ یہ آپ کی برادری کے سردار آئے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی وفد سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ سب نے کہا ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ ہمیں اور ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیں، برا بھلا نہ کہیں، ہم جو کرتے آ رہے ہیں کرنے دیں، آپ ہمیں تنگ نہ کریں، ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں، ان کے خلاف کوئی بات نہ کریں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ بتلاؤ، میں تمہیں کوئی ایسی بات بتلاؤں کہ اگر تم اس کو مان لو، ایسا کلمہ بتاؤں تم اس کو مان لو تو سارے عرب کے مالک بن جاؤ گے اور عجم کے لوگ بھی تمہارے تابع اور تمہیں جزیہ دینے لگیں گے. ابو جہل بولا
ایسا کلمہ تو ہم 5 مرتبہ پڑھنے کو تیار ہیں، بتائیے وہ کون سا کلمہ ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا پھر کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، میں اللہ کے نبی پر ایمان لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ سارے عرب کا تمہیں تابع، سارا عرب کا تم کو مالک بنا دے گا اور سارے عجمی لوگ تمہیں جزیہ دیا کریں گے۔ تو انہوں نے کہا یہ بات نہ کہو، اس کے علاوہ کوئی اور بات جو کہنی ہے کہہ دو، ہم توحید پرست نہیں ہو سکتے، ہمارے کئی خدا ہیں، وہ سب مل کر کام بناتے ہیں۔ ایک خطرہ ان کو یہ تھا۔ دوسرا خطرہ ان کو یہ تھا کہ اگر یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے آتے تو عربوں کو اپنی سرداری چھوٹتی نظر آتی تھی، ابو جہل کو اور بڑے بڑے سرداروں کو اپنی سرداری جاتی نظر آتی تھی۔ ان کو پتہ تھا اگر ہم ایمان لے آئے تو پھر جو محمد نے کہنا ہے وہ کرنا پڑے گا، پھر ہماری اپنی چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ ایک اس وجہ سے وہ ایمان لے کر نہیں آئے۔ اس پر یہ لوگ ناراض ہو کر چلے گئے اور کہنے لگے یا تو آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، ورنہ ہم بھی آپ کو گالیاں دیں گے اور اس ذات کو بھی جس کا رسول آپ بن کر آئیں، ہم آپ کو بھی گالیاں دیں گے اور آپ کے خدا کو بھی گالیاں دیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں، اس لیے کہ جب آپ ان کو برا بھلا کہیں گے نتیجے میں وہ بھی آپ کو برا بھلا کہیں گے اور آپ کے خدا کو بھی برا بھلا کہیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے روک دیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ حکم ربی کے پابند تھے، اور یہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں ایک ضابطہ بھی بتا دیا۔ یہ آیت ایک مسئلے کی بنیاد بن کر اتری ہے، وہ یہ ہے کہ کسی گناہ کا سبب بننا بھی گناہ ہے۔ ایک آدمی براہ راست گناہ نہیں کرتا لیکن گناہ کے اندر معاون بن رہا ہے، گناہ کے لیے سبب بن رہا ہے، گناہ کے لیے رستہ صاف کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس رستے پہ چلنے والا، رستہ دکھانے والا دونوں برابر ہیں۔ تو ایک ضابطہ یہاں سے نکلا، میں اس کی چند مثالیں بھی آپ کو دیتا ہوں کہ گناہ کے لیے معاون بننا بھی گنہگار ہے۔ اصل میں ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، یہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ گالیاں نہ دیں، ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری زندگی ایسی گزاری ہے، کبھی زبان پر نازیبا کلمہ نہیں آیا ہے، گالی تو دور کی بات۔ لیکن صحابہ کرام میں سے بعض جو ہے وہ برا بھلا کہہ دیا کرتے تھے۔ اب وحی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنی تھی، کہنا اللہ کے نبی پر ہے، لیکن سنانا مقصود باقی قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہوتا تھا۔ اس کو ہمارے یہاں ایسے کہہ دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا محاورے میں، کہنا بیٹی کو اور سنانا جو ہے وہ بہو کو۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ ایک چیز اور آپ کو ذکر کر دوں کہ اسلام جو ہے وہ پریکٹیکلی دین ہے۔ اسلام جو ہے وہ صرف باتوں کا دین نہیں ہے، پریکٹیکلی سب چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہیں۔ اور پھر پریکٹیکلی چیزوں میں دو چیزیں ہوتی ہیں، بعض وہ چیزیں جن کا کرنا اخلاقیات کے خلاف نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی ہیں، اور بعض وہ چیزیں جن کا کرنا اخلاقیات کے خلاف ہوتا ہے۔ ہر وہ کام اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کروایا ہے، وہ اللہ نے خود کروایا ہے، زبردستی گویا کہ کروایا گیا۔ وہ کام جن کا کرنا اخلاقیات کے خلاف نہیں ہوتا، اللہ نے اپنے نبی سے کروایا۔ مثلا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز میں سوئے رہے، نماز میں سو جانا نماز کے وقت میں یہ بتقاضۂ بشریت کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے، بلال سے کہا تھا کہ بلال صبح کی نماز میں ہمیں جگا دینا، رات بھر کی تھکاوٹ تھی، سو گئے، تو سورج کی کرنوں نے آ کے جگایا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سورج کی کرنوں نے آ کے جگایا۔ حضور جب بیدار ہوئے تو بلال سے کہا کہ بلال تم نے ہمیں جگایا نہیں، ہم سوتے رہے۔ حضرت بلال نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات نے آپ کو سلا کے رکھا اس نے مجھے بھی سلا کے رکھا، میں بھی نہیں جاگ سکا۔ تو یہ نماز بھی چھڑوا دی، یہ اخلاقیات کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں انسان ہے، اس سے ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دی، 2 طلاق کے نکاح کر کے طلاق دے دی، تو طلاق دی، یہ کوئی اخلاقیات کے خلاف نہیں ہے۔
اسی طریقے سے رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں قضا کر کے ادا کی. ایک غزوہ کے موقع پر وقت ہی نہیں ملا اور اتنی شدت کی لڑائی تھی کہ دشمن سامنے ہے تو نمازوں کا موقع ہی نہیں ملا اور دشمن کے لیے تیاری کی جا رہی ہے خیبر کے موقع پر. تو غالباً خندق کا موقع تھا خندق کے موقع کے اوپر 4 نمازیں قضا کر کے پڑھی ہیں 4 نمازیں. تو اس طرح سے یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اوپر انگلی نہیں آنے دیتے. تو یہ کام اللہ نے حضور سے کروائے تاکہ ہمارے سامنے قیامت تک کے لیے کہ نمونہ آ جائے, مثال آ جائے کہ ہم نے شریعت پہ چلنا کیسے ہے, نماز چھوٹ جائے تو پڑھنی کیسے ہے, نماز اگر قضا ہو جائے تو ادا کیسے کرنی ہے. اور جو کام ذرا اخلاقیات کے درجے میں نہیں آتے, انسان کے کریکٹر پہ انگلی اٹھتی ہے, وہ کام اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے کروائے اور وہ اللہ نے زبردستی کروائے. ان کاموں کی وجہ سے صحابہ پر الزام نہیں لگایا جا سکتا. صحابہ سے چوریاں کروائیں, صحابہ سے بدکاری کروا لی, صحابیہ سے بدکاری کروا لی, اور اسی طریقے سے جھوٹ تہمتیں لگوا لی, تہمت بھی لگوائی گئی. تو یہ کام سارے ایک اخلاقیات کے دائرے میں نہیں آتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیامت تک کے لیے لوگوں کے سامنے مثالیں لے کر آنی تھی کہ اگر نبی کے صحابہ بھی چوری کریں گے انہیں بھی سزائیں دی جائیں گی, نبی کے صحابہ بھی بدکاری کا ارتکاب کریں گے انہیں بھی کوڑے مار مار کے ہلاک کیا جائے گا, نبی کے صحابہ بھی اگر وہ تہمتیں لگائیں گے تو تہمتوں کی پاداش میں انہیں بھی کوڑے لگائے جائیں گے. تو یہ کام اللہ نے صحابہ سے کروائے ہیں ہمیں سکھانے کے لیے, ہمیں بتانے کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کے بارے میں وعدہ بھی کر دیا, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, میرے تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں, میرے تمام کے تمام صحابہ جنت میں جائیں گے. لہٰذا ان اعمال کی وجہ سے کوئی صحابہ کے بارے میں یا صحابیات کے بارے میں دل میں خیال بھی آ گیا تو خدا نخواستہ ایمان خطرے میں لانے والی بات ہے کہ جس اللہ نے جنت بنائی ہے, جس نے فیصلہ کرنا ہے, وہ سب سے بڑی آیت صحابہ کی شان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, میں نے سب کے لیے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے, سب جنتی ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ آخری سرٹیفکیٹ ہوگا جو جنت میں جانے کے بعد جنت والوں کو دیا جائے گا, اللہ کے رضوا کا پروانہ. اللہ تعالیٰ بڑے بڑے باغات محلات بھی دے دیں گے, انبیاء کا پڑوس بھی دے دیں گے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کی خوشخبریاں بھی سنا دیں گے. اللہ ساری خوشخبریاں ساری خیریں سنا دے گا. اللہ پوچھیں گے ایمان والوں سے اور بھی چاہیے, اور بھی چاہیے, تو وہ کہیں گے اللہ آپ نے سب تو دے دیا اور کیا مانگیں. تو اللہ کہیں گے جاؤ علماء کے پاس جاؤ, جماعت علماء کے, وہ تمہیں بتائیں گی کہ اور کیا مانگنا ہے. پھر لوگ سارے اکٹھے ہو کے جنت میں علماء کے پاس جائیں گے, علماء سے کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دے دیا, اللہ نے سب عطا کر دیا ہے, اب اللہ سے اور کیا مانگیں. تو علماء کہیں گے اللہ سے اللہ کے رضوان کا, اللہ کے رضا کا سرٹیفکیٹ مانگ لو, اللہ سے یہ مانگ لو کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. پھر سب لوگ آ کر کہیں گے یا اللہ ہم آپ سے آپ کی رضا مانگتے ہیں. تو اللہ کہیں گے آج کے بعد میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی, لا اسخط بعدی ابدا, آج کے بعد میں کبھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا. جنت میں جانے کا سب سے اعلیٰ سرٹیفکیٹ, آخری انعام اللہ کی رضا کا پروانہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ یہ جنت میں جانے کے بعد لوگوں کو عطا کریں گے جب جنت میں, لیکن یہ صحابہ کو دنیا میں اللہ نے عطا کر دیا. تو گزارش اور عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بات, کوئی ایسی چیز جو ہے وہ ہمارے دل میں یہ واقعات پڑھ کے نہیں آنی چاہیے جس سے ایمان خطرے میں پڑ جائے. دوسری چیز جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اس آیت سے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, کہ اللہ کو ان لوگوں کو گالیاں نہ دیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کو گالیاں وہ دینا شروع کر دیں. تو میں نے ایک آپ کو ضابطہ بتایا کہ کسی گناہ کا سبب بننا بھی گناہ ہے, کسی گناہ کا سبب بننا بھی گناہ ہے. وہ دیکھیں یہاں پر جو اللہ نے اپنی مثال دی ہے, اگر صحابہ کرام وہ گالیاں دیتے معاذ اللہ بتوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے, تو وہ بدلے میں گالیاں دیتے اللہ تعالیٰ کی ذات کو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس گناہ کا سبب کیا بنا, اللہ کو اور نبی کو گالیاں دلوانے کا, وہ ان کو گالیاں دینا سبب بنا ہے.
اس وجہ سے اللہ نے یہاں جڑی سے بات کو ختم کر دیا کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے کوئی گناہ کا کسی گناہ کا ارتکاب کرنا پڑے۔ جس کی ایک مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں فرمائی۔ آپ نے فرمایا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو بھی گالیاں دے سکتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، انسان خود تو ان کو گالی نہیں دیتا، لیکن جب وہ کسی دوسرے شخص کے ماں باپ کو گالی دے اور اس کے نتیجہ میں وہ دوسرا اس کے ماں باپ کو گالی دے تو اس گالی دلوانے کا سبب یہ بیٹا بنا، تو یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے اس نے خود گالی دی ہو، یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے اس نے خود گالی دی ہو۔ تو یہاں وہی ضابطہ کار فرما ہو رہا ہے کہ انسان دوسرے کو گناہ کے اوپر نہ ابھارے، اس کے گناہ کے اندر معاون نہ بنے۔ اور اس کی ایک مثال جو آپ کو میں نے بتائی تھی کہ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تمنا تھی کہ بیت اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کریں اور اس کو ویسا ہی بنا دیں جیسا حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا تھا۔ 2 دروازے تھے، زمین کے ساتھ تھا، لیکن وہ کافروں نے، مشرکین مکہ نے جب تعمیر کیا ایک دروازہ بند کر دیا اور بیت اللہ کو دروازہ بھی اوپر اٹھا دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا میرا دل چاہتا ہے کہ بیت اللہ کی موجودہ تعمیر کو ختم کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق بنا دوں، مگر خطرہ یہ ہے کہ عائشہ تمہاری قوم یعنی عام عرب ابھی مسلمان ہوئے، یہ عرب نئے مسلمان ہوئے ہیں، اگر بیت اللہ کو منہدم کر دیا گیا تو ان کے دلوں میں شک و شبہات پیدا ہو جائیں گے، ان کے دلوں میں وسوسے آ جائیں گے، یہ طرح کی باتیں کریں گے جس سے فتنہ اور فساد پھیلنے کا خطرہ ہے۔ اس وجہ سے میں بیت اللہ کو دوبارہ حضرت ابراہیم کی بنیادوں پر تعمیر نہیں کر رہا۔ اب آپ غور کریں کہ ایک گویا کہ ایک وہ کام جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر بھی سکتے ہیں، بیت اللہ کو دوبارہ بنا بھی سکتے ہیں، لیکن صرف اس بات سے کہ لوگ کہیں بپھر نہ جائیں، لوگ کہیں وسوسوں سے انتشار کا شکار نہ ہو جائیں، اب ان کی ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے، اس وجہ سے میں یہ کام نہیں کر رہا۔ یہاں سے ایک ضابطہ آپ اور دیکھ لیں، بہت سارے لوگ علماء پر اعتراض اٹھاتے ہیں کہ آپ فلانوں کی شادی میں چلے گئے، فلانوں کی جہاں چلے گئے اور آپ ان کو منع نہیں کرتے، روکتے نہیں ہیں۔ تو اچانک بم پھاڑنے سے تو نقصان ہی ہوتا ہے، اچانک کی نصیحت سے تو نقصان ہی ہوتا ہے، فائدہ کسی کو نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی بات مؤثر ہو سکتی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی بات پر لبیک کہا جا سکتا تھا؟ لیکن آپ علیہ السلام بھی مصلحت کی وجہ سے کئی ایسے کاموں کو کہ جن کو ٹھیک کرنے میں نقصان زیادہ ہو تو ان کو نہیں کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے آپ غور کریں، میں نے کہا نا ان چیزوں میں دیکھنا چاہیے۔ اگر علماء کہیں جا کر کسی مصلحت کی وجہ سے اس غلط کام کو نہیں روک رہے تو اس کی وجوہات ہوتی ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے اگر موقع پر اس غلط کام کو روکا گیا تو لڑائی ہو سکتی ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، انتشار پھیل سکتا ہے، یہ ساری محفل خراب ہو سکتی ہے، یہ ساری مجلس درم برم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتی ہے، بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے وہ ایسی محفلوں میں شرکت بھی کرتے ہیں اور باز بھی نہیں لوگوں کو کرتے کہ ان کے سامنے شریعت ہوتی ہے، وہ ان چیزوں کو جانتے ہیں۔ تو بہرحال ایک تو یہاں پہ جو ہے وہ یہ چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے پھر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا۔ بھلا ایک شخص جو کہ مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کی دی روشنی کو، وہ اس روشنی کو لے کے پھرتا رہا لوگوں میں، اس کی وہ مثال اندھیروں میں چلنے والے کسی طرح ہے کہ وہ اس سے نکل نہیں سکتا۔ کہ ایک آدمی کو اللہ کہہ رہے ہم نے مردہ تھا زندہ کیا ایمان کی روشنی کے ساتھ، لیکن اس نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو وہ اس آدمی کی طرح ہے کہ جو بغیر روشنیوں کے پھرتا رہتا ہے۔ یہاں پہ اصل میں اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں ایمان والوں کی اور کافروں کی۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور کافروں کو مردہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں ہر چیز کا ایک مقصد ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اپنا مقصد پوری کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ہم نے ہر چیز کو، وہ جس کو پیدا کیا اس کو رستہ بھی سجھا دیا۔ آپ دیکھیں مرغی کا چوزہ پیدا ہوتے ہی دانہ دن کا چننا شروع کر دیتا ہے، وہ مٹی نہیں کھاتا۔ مرغی کا چوزہ انڈے سے نکل کر جب انسان اس کے پاس آئے تو انسان کی طرف دوڑ لگاتا ہے، لیکن کتے بلی سے بھاگتا ہے۔ اس چوزے کو کس نے یہ تعلیم دی کہ یہ بلی اور کتا تمہارا دشمن ہے اور انسان تمہارا دوست ہوگا؟ اس چوزے کو یہ کس نے بتایا کہ یہ دانہ دن کا تمہاری خوراک ہے، مٹی تمہاری خوراک نہیں ہے؟ وہ چوزہ سانپ کو دیکھ کر دوڑ لگاتا ہے، لیکن انسان کا بچہ اس کو بتانا پڑتا ہے یہ سانپ تمہارا دشمن ہے، وہ کیڑوں کو پکڑ لیتا ہے، اس کو ڈرانا پڑتا ہے، اس کو تعلیم دینی پڑتی ہے۔ جبکہ انسان کے علاوہ ہر چیز کو اللہ نے خود براہ راست تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو PhD عالم بنایا ہے اور ہر چیز کو اس کے مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اگر وہ چیز اپنا مقصد پورا نہ کرے تو اس چیز کا فائدہ ختم ہو جائے گا، اس کو مردہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں زمین، پانی اور ہوا، آگ، سب آسمانی مخلوقات اپنی اپنی ڈیوٹی پہ لگا دی ہیں۔ جب تک اپنا فرائض پوری کرتی رہیں گی تو ان چیزوں کا ثبوت باقی رہے گا، اور جب یہ اپنے فرائض پورا کرنا ختم کر دیں، ڈیوٹی دینا ختم کر دیں تو زندہ نہیں مردہ کہلائیں گی۔ مثلا پانی اگر اپنا کام پیاس بجھانا چھوڑ دے اور پانی اپنا کام میل کچیل کو دور کرنا چھوڑ دے تو وہ پانی نہیں کہلائے گا، ہم اس کو پانی نہیں کہیں گے۔ اگر پانی نہ پیاس بجھائے نہ میل کچیل کو دور کرے اسے کوئی پانی نہیں کہے گا۔ آگ جلنا اور جلانا چھوڑ دے تو وہ آگ نہیں کہلائے گی۔ درخت اور گھاس اگنا، بڑھنا، پھلنا پھولنا چھوڑ دیں تو وہ درخت نہیں کہلائے گا، کیونکہ ان چیزوں نے اپنا مقصد زندگی چھوڑ دیا اور یہ ایک مردہ کی طرح ہو گئیں۔ اسی طرح سے ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا عبادت کے لیے، وہ خواہ کافر ہے یا مسلمان ہے تو انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا اپنی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے۔ اگر کوئی کافر یا کوئی انسان، وہ خواہ مسلمان ہے یا کافر ہے، اپنا کام پورا نہیں کر رہا تو اس کی مثال مردہ کی سی ہے کہ اپنے مقصد زندگی سے ہٹ چکا ہے، اپنا مقصد حیات وہ چھوڑ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا تھا وہ مقصد پورا نہیں کر پا رہا تو اپنے مقصد سے ہٹنے کی وجہ سے اس کو مردہ کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تو ہمیں بھی دیکھ لینا چاہیے ہم، اللہ معاف فرمائے، کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اگر تو اپنے مقصد کو پورا کر رہے ہیں تو ہماری مثال جو ہے وہ الحمدللہ وہ اچھی ہے، زندگی سی ہے، اور اگر اپنے مقصد کے اندر نہیں پورا اتر رہے تو ہماری مثال جو ہے وہ مردہ کی سی ہے۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ دین میں شرع صدر اور اس کی علامتیں بتا رہے ہیں کہ انسان کو کیسے پتہ چلے کہ اس کا دین ٹھیک ہے، دین پہ صحیح چل رہا ہے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ یہاں اللہ تعالیٰ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ چاہتا ہے جس کو ہدایت دیتا ہے تو کھول دیتا ہے اس کے سینہ کو واسطے قبول کرنے اسلام کے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور اللہ جس کو گمراہ کر دیتا ہے يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيَّقًا، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اس کے سینے کو اللہ تنگ کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر انسان کیسے پتہ چلائے کہ میرا دل کے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے، میرا سینہ کھلا ہوا ہے نہیں ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں کچھ چیزیں ذکر کرتا ہوں۔ یہاں آپ یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت پانے والوں اور گمراہی پر جمے رہنے والوں کے کچھ حالات اور علامتیں بتائی ہیں۔ ہدایت پانے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے نقل کیا ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرع صدر یعنی سینہ اسلام کے کھول دینے کی تفسیر دریافت کی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں ایک روشنی ڈال دیتے ہیں جس سے اس کا دل حق بات کو دیکھنے، سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے کھل جاتا ہے۔
حق بات کو آسانی سے قبول کرنے لگتا ہے اور خلاف حق بات سے نفرت اور وحشت ہونے لگتی ہے۔ اور آپ الفاظ پہ غور کریں، جب یہ آیت اتری تو صحابہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ شرح صدر کیا ہے، اسلام کے لیے سینہ کھل جانے کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں ایک روشنی ڈال دیتے ہیں جس سے اس کا دل حق بات کو دیکھنے، سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے کھل جاتا ہے۔ حق بات اس کو اچھی لگتی ہے اور بری باتوں سے وحشت ہونے لگتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کیا اس کی کوئی علامت بھی ہے جس سے وہ شخص پہچانا جائے جس کو شرح صدر حاصل ہو جائے؟ فرمایا ہاں، علامت یہ ہے اس شخص کی ساری رغبت آخرت اور اس کی نعمتوں کی طرف ہو جاتی ہے، دنیا کی بے جا خواہشات اور فانی لذتوں سے گھبراتا ہے اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے لگتا ہے۔ اب میں اور آپ اپنا جائزہ لے لیں کہ ہمارے سینے وہ نور اسلام سے کھل چکے ہیں کہ نہیں کھل چکے۔ حضور کیا علامت بتا رہے ہیں؟ اس شخص کی ساری توجہ، ساری رغبت آخرت کی طرف، اس کی نعمتوں کے حصول میں لگ جاتی ہے۔ ہر وقت اس کو آخرت کا خیال، آخرت کی فکر، جنت میں اللہ کے دیدار کی طلب اور تمنا کے شوق میں عبادت کرتا ہے۔ اعلیٰ علیین اور جنت الفردوس کے حصول کے لیے وہ دن رات محنت کرتا ہے، اور اس کا فانی دنیا لذتوں کے گھر میں دل نہیں لگتا۔ یہاں اس کا جس کا دل اللہ نور ایمان سے بھر دیں، یہاں اس کا دل نہیں لگ سکتا اور موت سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیتا ہے۔ کیا مطلب موت سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیتا ہے؟ یعنی موت آنے سے پہلے اپنے آپ کو ہر وقت ان حالات کے لیے تیار رکھتا ہے کہ اگر اسی وقت میری موت آ جائے تو کیا میں اللہ کے سامنے پاک صاف ہو کے جا سکوں گا؟ اگر اسی وقت ہماری موت آ جائے کہ اللہ کو ہم اس وقت منہ دکھا سکیں گے؟ تو اگر یہ کیفیت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دل شرح صدر سے بھر چکا ہے، نور اسلامی سے بھر چکا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں رکھتا ہے اس کا دل تنگ اور سخت ہو جاتا ہے، حق بات کو قبول نہیں کرتا اور اس پر عمل کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ دل تنگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں حق اور بھلائی کے لیے راستہ نہیں رہتا، دل میں خیر کی بات نہیں جمتی، حق پر دل نہیں جمتا۔ حضرت عمر فاروق سے بھی یہ منقول فرمایا کرتے تھے، حضرت ابن عباس نے فرمایا جب وہ اللہ کا ذکر سنتا ہے، یعنی جس کا دل تنگ ہو، جب وہ اللہ کا ذکر سنتا ہے تو اس کو وحشت ہونے لگتی ہے، اس کو وحشت ہونے لگتی ہے۔ اور جب کفر اور شرک کی باتیں سنتا ہے تو اس کا دل لگنے لگتا ہے۔ اب اللہ معاف فرمائے، ہم دیکھیں جب ہم گانے سنتے ہیں تو ہمیں لذت آتی ہے، ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے۔ ہم جب ڈراموں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے، اور جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کو سنتے ہیں تو اگر ہمیں مزہ نہیں آ رہا تو خدا نخواستہ بڑے خطرے کی بات ہے، اپنا ایمان ٹٹولنے کی بات ہے، اپنا ایمان ٹٹولنے کی بات ہے۔ اور ایک اور بہت بڑی وجہ، چونکہ صحابہ کرام کے دل وہ شرح صدر سے پر تھے، ان کو شرح صدر حاصل تھا، دین ایمان سے پر تھے، ان کے لیے شکوک و شبہات بہت کم پیش آتے تھے۔ سارے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ ان کی زندگیوں کا جائزہ لیں تو آپ علیہ السلام سے بہت تھوڑے سوالات کیا کرتے تھے، گنے سنے سوالات کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایمان سے بھر دیا ہوا تھا، ان کے دل وہ ایمان سے پر تھے۔ جبکہ ہمارے ہاں دیکھ لیں آپ، اللہ معاف فرمائے، کہ جن لوگوں نے دین پہ نہیں چلنا ہوتا وہ فلسفیانہ بحث کا کرتے ہیں، اور آج امت کو انہوں نے شکوک و شبہات کے اندر گھیرا ہوا ہے، بحث مباحثہ کی راہ کے اندر چل پڑتے ہیں۔ آپ دیکھیں جتنے یہ پروگرام ہوتے ہیں رمضان میں، وہ کیا کرتے ہیں، وہاں لوگوں کی رہنمائی نہیں کر رہے ہوتے کہ لوگ دین پر کیسے چلیں، دین پر کیسے آئیں۔ چند مداریوں کو، پیشہ ورانہ مرد عورتوں کو جو رمضان کے علاوہ ڈانسر بھی ہیں اور جناب جو ہے وہ ڈرامے بھی کرنے والے ہیں، رمضان میں وہ نیکوکار اور دیندار عورتیں اور مرد بن کے لوگوں کو دین سمجھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ اداکار ہیں، یہ فنکاری کر رہے ہوتے ہیں، یہ دین نہیں سکھا رہے، یہ دین کے نام پر کاروبار کر رہے ہوتے ہیں۔
تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ لوگوں کو اور الجھا دیتے ہیں، وہاں بٹھا کے مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں کو بلا کے لوگوں کے ذہن کے اندر تشویش ڈال دیتے ہیں، وہ باتیں جو لوگوں کو پہلے کبھی بھی نہیں پتہ تھی، اور علماء نے ان چیزوں کو راز میں رکھا ہوا تھا کہ اگر یہ باتیں لوگوں کی سامنے آئیں تو لوگ آپس میں لڑیں گے، جھگڑیں گے، دین سے اور دور ہو جائیں گے، تو وہ یہ کیا کرتے ہیں، بجائے لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے دین میں شکوک و شبہات ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ کافروں کی ڈگر پہ چل رہے ہیں، انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری ہیں۔ تو بہر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کریں، اور نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کریں، رب شرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ ہمارے سینوں کو کھول دے اور ہمارے کاموں کو آسان فرما، اے اللہ ہمارے سینوں کو کھول دے اور ہمارے کاموں کو آسان فرما۔ یہاں پہ یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اسی پارے میں یہ فرما رہے ہیں آگے چل کر، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ہم جو ہیں ہم ساتھ ملا دیں گے گنہگاروں کو ایک دوسرے سے ان کے اعمال کے سبب۔ اللہ تعالیٰ ایک ظالم کو دوسرے ظالم کے ہاتھ سے سزا دلواتا ہے، اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ظالم کو دوسرے ظالموں سے سزا دلواتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ ظالموں کو دنیا میں معاف نہیں کرتا، طریقہ انداز بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ایک ظالم سے دوسرے کسی ظالم کو سزا دلواتا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ چیز ذکر کرتا چلوں، یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، یعنی جیسے تم ہوگے ویسے ہی حکام تم پر مسلط کر دیے جائیں گے، جیسا کہ کہا جاتا ہے جیسی عوام ویسی رعایا، تو یہ احادیث شریف کا مفہوم ہے۔ تم ظالم و بدکار ہوگے تو تمہارے حاکم بھی ظالم و بدکار ہی ہوں گے، تم نیک عمل و نیک کردار کے مالک ہوگے تو اللہ تعالیٰ نیک حکام رحم دل منصف تمہارے اوپر عائد کر دیں گے۔ تو دیکھ لیں، ہماری ایک سے جان چھوٹتی ہے دوسرا آ جاتا ہے، دوسرے سے جان چھوٹتی ہے پھر پہلا آ جاتا ہے، سارا اسی جو ہے وہ چکر کے اندر ہم اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کب ان ظالموں سے نجات دے گا، لیکن اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جو اعمال، جو حرکتیں، جو بد کرداریاں، جو بے حیائیاں، جو لوٹ کھسوٹ پہلے تھی، پرانی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، کوئی تبدیلی اپنے اندر نہیں لے کر آتے، تو اللہ بھی نہیں بدلتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم والے اپنے حالات خود نہ بدل لیں، قوم والے اپنے حالات خود نہ بدل لیں۔ یہ تھے نا عمر بن عبدالعزیز کو اللہ تعالیٰ نے بنو امیہ، جب عبد الملک بن مروان بن حکم ان کے مظالم سے تنگ آ گئے تو بنی امیہ کے لوگ علماء نے سمجھایا تو انہوں نے بڑی اچھی اور پکی توبہ کی، بڑی اچھی اور پکی توبہ۔ وہ ظالموں سے تنگ آ چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے پہلے تو سزائیں دی اور ظالم حکمران مسلط کر دیے، لیکن جب وہ مظالم سے تنگ آئے تو انہوں نے دین کی طرف رجوع کیا، جگہ جگہ علم کی مجلسیں، علم کی حلقے لگے، سارے گویا کہ اللہ والے بن گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم کی یہ حالت دیکھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے عمر بن عبدالعزیز کو ان کو حکمران بنا دیا، اور عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ان کی ساری سلطنت میں ایک آدمی بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، سب کی قومی خزانے سے اتنی مدد کی جاتی تھی کہ سب مالدار بن گئے۔ ان کے زمانہ میں ایک ہی گھاٹ پر بھیڑ اور بھیڑیا پانی پیا کرتے تھے، اتنا امن انصاف تھا۔ ان کے زمانے میں شیر اور بکری ایک جگہ کھڑے ہو کے پانی پی لیا کرتے تھے، اور بکری کا شیر شکار نہیں کرتا تھا، اتنا اللہ تعالیٰ نے امن سے دور عام کر دیا تھا۔ ایک دن بھیڑ پر بھیڑیے نے حملہ کر دیا تو چرواہا کہنے لگتا ہے آج مسلمانوں کے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ جب پتہ چلایا گیا تو خبریں تو ظاہر بات ٹیلی فون تو تھے نہیں، مہینوں بعد پتہ چلتا تھا، تو اس نے تاریخ لکھ لی تھی، آج کی تاریخ، تو جس دن اس کی بھیڑوں پر بھیڑیوں نے حملہ کیا اسی دن حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا تھا کہ لوگوں نے پھر ظلم اور زیادتی شروع کر دی تھی۔ اعمالکم عمالکم، میرے نبی فرما رہے جیسے تمہارے اعمال ہوں گے اللہ ویسا سا تم پر حکمران مسلط کر دیں گے، ویسا سا حکمران مسلط کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال
اللہ تعالیٰ ظالموں کو ظالموں کے ذریعے سزا دلواتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کا بھلا چاہتے ہیں تو ان پر بہترین حکام اور امراء مسلط فرما دیتے ہیں، اور جب اللہ کسی قوم کا برا چاہتے ہیں تو ان پر بدترین حکام اور وڈیرے مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ ابن کثیر بروایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو شخص کسی ظالم کے ظلم میں اس کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی ظالم کو اس کے ستانے کے لیے مسلط کر دیتے ہیں اور اسی کے ہاتھ سے اس کو سزا دلواتے ہیں، اسی کے ہاتھ سے سزا دلواتے ہیں۔ اب آپ کو میں ایک حدیث مبارکہ اور سنا دوں، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت داؤں پہ لگا دے، اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو اس کی دنیا برباد کرنے پر مسلط کر دیتے ہیں۔ جو شخص کسی کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت داؤں پر لگا دے گا تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو جن کے لیے وہ کام کرتا تھا دنیا بنانے کے لیے، اللہ ان کے ذریعے ان کی دنیا بھی تباہ و برباد کروا دیتا ہے۔ کیسے؟ اس کی مثال سمجھیں۔ بہت سارے لوگ ملازم ہوتے ہیں جو اپنے آقاؤں کی دنیا بنانے کے لیے دکان پر بیٹھ کر دھوکے سے کام لیتے ہیں، جھوٹ فراڈ سے کام لیتے ہیں تاکہ ان کے مالک اونر خوش ہو جائیں، 2 نمبر کو 1 نمبر بتا کے بیچتے ہیں۔ اب یہ کر اپنی آخرت خراب رہا ہے، مالک کی دنیا بنا رہا ہے۔ اسی طریقے سے وہ اپنے مالکوں کو راضی کرنے کے لیے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ظہر کی نماز کا وقت آیا، اللہ نے بلایا کوئی نہیں گیا، مالک کے بلانے پر وہاں کھڑا رہا۔ اللہ نے عصر میں بلایا، دکان فیکٹری چھوڑ کے کوئی نہیں گیا، مالک کی دنیا بنانے کے لیے وہاں پہ کام کرتا رہا۔ اب کیا ہوگا؟ میرے نبی کا فرمان یہ ہے جو کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت داؤں پہ لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے اس کی دنیا بگاڑ دیتے ہیں۔ پھر ایک دن وہی مالک اس کو کان سے پکڑ کے نکال دیتا ہے، پھر ایک دن وہی مالک اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، وہی مالک اس کو اوپر بددیانتی تہمت لگا کر اس کو وہاں سے فارغ کر دیتا ہے۔ وہ باپ اور ماں جو اپنے بچوں کی دنیا بنانے کے لیے اس کی آخرت داؤں پہ لگا دیتے ہیں، اس کو سب کچھ پڑھاتے ہیں، سب کچھ لکھاتے ہیں، لیکن اس کو دین نہیں سمجھاتے، اس کو دین کی تعلیمات نہیں دلواتے، اس کو اچھا قرآن پڑھنا نہیں سکھاتے، اس کو قرآن کا مطلب نہیں سکھاتے۔ کیا کر رہے ہیں؟ او لیول، اے لیول، آکسفورڈ میں اچھی یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے ہیں، دنیا کی ساری تعلیم دے دی، آخرت کا کچھ نہیں سکھایا۔ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بچوں کی دنیا بنانے کے لیے آخرت داؤں پہ لگا دی، تو اللہ تعالیٰ پھر انہی بچوں کو اپنے ماں باپ پر مسلط کر دیتا ہے، انہی بچوں کو ماں باپ پر مسلط کر دیتا ہے جو بڑھاپے میں آ کے ماں باپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، جو بڑھاپے میں آ کے ماں باپ کو اولڈ ہوم میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں، جو بڑھاپے میں جا کے ماں باپ کو جوتے لگا کر گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ ماں تو کہتی ہے کہ میری بہو نے سارا کچھ کروایا ہے، یہ بہو نے نہیں کروایا ہے، یہ اللہ کروا رہے ہیں کہ ماں نے بیٹے کی تربیت کا حق ادا نہیں کیا۔ باپ تو کہتا ہے ہمیں آ کر میری بہو نے پتہ نہیں کیا تعویذ پہ لا دی ہے، کیا کرتی ہے کہ میرے بیٹے کو لے کے چلی گئی، یا ہمیں گھر سے نکالنے کا اس نے گھر سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ یہ اصل میں بیٹا نہیں کر رہا، بلکہ یہ جوانی میں یا بچپن میں نہ کیے جانے والی تربیت کر رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے۔ مجھے پرسوں ایک ڈاکٹر صاحب کہنے لگے مفتی صاحب میں ساری زندگی امریکہ میں رہا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ خاندانی نظام سارا تباہ ہو چکا ہے، وہ بڑھاپے میں آ کے جوانی میں ٹھیک ہوتے ہیں لیکن وہی بچے جب شادیاں کر لیتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہتے۔ 5 سے 6% ان میں ہیں جو ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، باقی سارے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور ماں باپ کو یا اولڈ ہوم میں چھوڑ آتے ہیں، خود کہیں چلے جاتے ہیں۔ اب پھر مجھے یہ حدیث مبارکہ یاد آ گئی کہ وہ خواہ مسلمان ہے یا کافر ہے جو اپنی اولاد کی دنیا بنانے کے لیے آخرت داؤں پہ لگا دے، اللہ انہی لوگوں کو دنیا برباد کرنے پر مسلط کر دیتا ہے۔ تو آخرت تو خود اپنے ہاتھ سے گنوا دی اور دنیا جن کے لیے کام کرتا رہا انہوں نے گنوا دی، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ تو ہم بھی ذرا غور کریں کہ ہم اپنی اولاد کی
اور اپنے بچوں کو 7 بجے اسکول بھیجنے کے لیے جگا سکتے ہیں لیکن نماز فجر کے لیے نہیں جگاتے، اپنے بچوں کو ٹھیک عصر کے وقت اکیڈمی بھیجنے کے لیے تیار کر دیتے ہیں لیکن نماز کے لیے نہیں بتاتے۔ یا آپ کی جو یہاں رضوان مسجد ہے، میرے ایک دوست نے جو ٹیچر ہے بتایا مفتی صاحب یہاں اس علاقے میں دائیں بائیں 52 اکیڈمیاں ہیں، میں نے 52 اکیڈمیوں میں سی وی جمع کروائی ہے، لیکن میں جب یہاں رضوان مسجد میں کبھی بیان کرنے جاتا ہوں تو کسی اکیڈمی کا ایک بچہ بھی یہاں نماز پڑھنے نہیں آتا، حالانکہ یہ اکیڈمیاں میری آپ کی ہیں، میرے آپ کے بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اثر میں اکیڈمیوں والے 10 منٹ کے لیے بھیج دیتے، اب وہ اکیڈمیوں والے اپنی دنیا بنانے کے لیے بچوں کی آخرت کو داؤں پہ لگا رہے ہیں۔ گھر والے نہیں جا کر کہتے کہ نماز کے وقت میں میرے بچوں کو چھٹی دیں، یہ لیکچر اگر 5 منٹ کا مس ہوتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ان کی آخرت تو تباہ و برباد نہ ہو، اللہ کے سامنے جا کے تو یہ وہ کوئی شکل اور منہ دکھا سکیں، لیکن ہم جو ہیں وہ کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ غور کرنے کی چیزیں اور فکر کی باتیں ہیں۔ تو یہ آپ کو میں نے حدیث مبارکہ سنا دی کہ اللہ تعالیٰ پھر انہی لوگوں کو مسلط کر دیتے ہیں دنیا کے اوپر۔ آگے چل کر یہ جو آیت ہے 151 نمبر آیت، یہ بڑی اہم آیت ہے اس پارے کی، اور اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 وصیتیں بتائی گئی ہیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں یا اللہ نے جو وصیتیں کی ہیں وہ کیا ہیں، تو وہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ جو آیت ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ۔ تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ وہ آیات محکمات ہیں جن کا ذکر اللہ نے سورہ آل عمران میں بھی کیا، جن پر آدم علیہ السلام سے لے کر آپ علیہ السلام تک تمام شریعت متفق رہی ہیں، اور یہ 10 چیزیں ایسی ہیں جو کسی امت میں منسوخ نہیں ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت والوں پر یہ 10 احکامات فرض کر کے رکھے۔ عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے، اچھا ایک بات ہاں میرے ذہن میں آگے چلیں وہ ذکر کر دوں۔ آیت وصیت ذکر کرنے سے پہلے مجھے ایک ذہن میں واقعہ آ گیا، شاید ہم اس سے کوئی تنبیہ لے لیں، اللہ کرے ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ ایک کیپٹن صاحب ہمارے یہاں آئے ہوئے تھے، وہ یہ بات بتا رہے تھے، ان کا دوست تھا، ان کے دوست نے اپنے بیٹے کو یہاں شعیفات میں پڑھایا۔ شعیفات لاہور کا مہنگا ترین اسکول ہے جہاں پہ ایک بچے کا ماہانہ خرچہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ تک چلا جاتا ہے، تو سب سے مہنگا ترین اسکول ہے یہ۔ تو 25 زبانوں میں یہاں پر تعلیم دیتے ہیں، ٹور کے لیے بیرون ممالک لے کر جاتے ہیں بچوں کو۔ تو ایک انہوں نے اپنا سٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے یہ تو یہاں بچے نے پڑھا، پڑھنے کے بعد وہ امریکہ چلا گیا، وہاں جا کے MBA کیا، اپنا بزنس وہیں جا کے اس نے سیٹ کیا۔ اب بزنس کرتا رہا، بیمار ہوا، وہ علاج ڈائیگنوز ہوا تو پتہ چلا کہ بلڈ کینسر کا مریض بن چکا ہے۔ پاکستان واپس آیا، اس کا باپ اسے ساری دنیا لے کے پھرا، لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکا۔ ڈاکٹروں نے والد سے کہا بس آخری لمحات ہیں اور بیٹے کے پاس گزار لیں۔ تو باپ جو ہے وہ بیٹے کے پاس بیٹھا رہتا۔ ایک دن باپ بیٹے سے کہنے لگا، بیٹا تو نے ہماری دنیا برباد کر دی۔ بیٹے نے کہا وہ کیسے؟ تو باپ نے کہا بیٹا تو بیمار ہوا، تیرے علاج پہ ہم نے سارا پیسہ جو تیرے پاس تھا وہ بھی لگا دیا، جو میرے پاس تھا تیرے علاج پہ میں نے وہ بھی لگا دیا، اور جو مجھے آئندہ کہیں ملنے کی امید تھی لوگوں سے میں نے وہ پیسے لے کر بھی تیرے علاج پہ لگا دیے، لیکن تو نہیں بچ سکا، تو نے ہماری دنیا برباد کر دی۔ تو بیٹے نے آنکھوں سے آنسو بہا کے کہا، ابا جان میں نے تو آپ کی دنیا برباد کی ہے پر آپ نے میری آخرت برباد کر دی، آپ نے میری آخرت۔ باپ کے کان کھل گئے، کہا وہ کیسے؟ کہا ابا جان آپ نے بچپن میں مجھے ایک ہی بات سکھائی
جب میں اسکول جانے لگا بیٹا تو نے ٹاپ کرنا ہے، گریڈ 1 پہ آنا ہے اور ہمیشہ میرے نام کو بلند کرنا ہے، میں کوہلو کے بیل کی طرح محنت کرتا کہ اپنے باپ کا نام بلند کروں، اور ہر جگہ میں نے آپ کو ایوارڈز دلوائے ہیں، شیلڈز آپ میرے ساتھ لینے آیا کرتے تھے، ہر جگہ آپ کے نام کا ڈنکا بجنے لگا ہے۔ امریکہ میں گیا وہاں بھی میں نے ٹاپ کیا، آپ کا نام آپ کا سر فخر سے بلند ہونے لگا، لیکن آپ نے مجھے نہیں بتایا تھا، بچپن میں نہیں سکھایا تھا کہ ایک جہان اور ہے، وہاں یہ ڈگریاں کام نہیں آتی، وہاں یہ ڈگریوں کا سکہ نہیں چلتا، وہاں تو نمازوں کو کام آنا تھا، وہاں تو میری آپ کے کی ہوئی خدمت کو کام آنا تھا، وہاں تو میری اللہ کے بندوں کو راضی کرنا کام آنا تھا، وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنا کام آنا تھا، لیکن آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں سکھایا، میں نے تو آپ کی دنیا برباد کی ہے پر آپ نے میری آخرت برباد کر دی، آپ نے میری آخرت برباد کر دی۔ تو کہیں خدا نہ خواستہ ہم تو ایسا نہیں کر رہے، اپنے بچوں کی دنیا بناتے بناتے ان کی آخرت برباد کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس باپ کے ساتھ کیا جس نے اپنے بچوں کو اتنا اچھا لکھایا پڑھایا ٹاپر بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی بچے کو دنیا برباد کرنے پر مسلط کر دیا، باپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، کنگال رہ گیا، اور آخرت اس نے اپنے ہاتھوں سے خود تباہ کر لی۔ تو بہرحال اس چیز کو سنجیدہ لیں اور غور کریں کہ ہم کدھر کو جا رہے ہیں اور کدھر کو چل رہے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے، آگے آیت، اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ ذکر ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا وصیت نامہ دیکھنا چاہے جس پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مہر لگی ہو تو وہ ان آیات کو پڑھ لے، ان میں وہ وصیتیں موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوندی امت والوں کو عطا کی ہیں، اللہ کے حکم سے امت والوں کو عطا کی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دفعہ صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا، کیا فرمایا؟ کون ہے جو مجھ سے 3 آیتوں پر بیعت کرے؟ کون ہے جو مجھ سے 3 آیتوں پر بیعت کر لے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ 3 آیتیں تلاوت فرمائیں، جو شخص اس بیعت کو پورا کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہوگا۔ یہ وہ 3 آیتیں ہیں، قل تعالوا اتل ما حرم، یہ یہاں تک 153 نمبر، 151 سے 53 نمبر 3 آیتیں ہیں۔ تو ان 3 آیات پر بیعت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا کون ہے جو ان 3 آیات پر بیعت کرے گا؟ وہ کیا ہیں؟ میں مختصراً ذکر کرتا ہوں، ٹائم تھوڑا رہ گیا، باتیں کافی ساری ہیں۔ میرا دل تھا آج کے رمضان کے حوالے سے بھی باتیں کرتا کچھ، لیکن لگتا ہے تو یہی پورا نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے جس چیز کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیعت لینے کا کہا اور جو حضور کی پہلی وصیت ہے وہ ہے کہ شرک نہ کرنا، اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک نہ کرنا۔ الحمدللہ اس سے تو ہم بچے ہوئے ہیں، اس پر اب زیادہ بات نہیں کرتے، پھر کریں گے۔ دوسری جو ہے حکم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین سے بدسلوکی نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کی نافرمانی نہ کرنا، واخفض لہما جناح الذل، ان کے سامنے اپنے بازو نیاز مندی سے پھیلا دینا۔ یہ الفاظ اللہ نے عجب الفاظ استعمال کیے ہیں والدین کی فرمانبرداری میں، واخفض لہما جناح الذل۔ جب شکاری پرندے کو مارتا ہے اور اس پر گن کا چھرا چلاتا ہے یا گولی مارتا ہے، تو پرندہ جب زمین پر گرتا ہے تو اپنے پروں کو زمین پر گرا لیتا ہے، پھڑ پھڑاتا ہے، زمین پر گراتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ تشبیہ دے رہے ہیں جیسے شکاری کا کیا ہوا شکار پرندہ زمین پر عاجزی کے ساتھ اپنے پروں کو گرا لیتا ہے، اے لوگو اپنے والدین کے سامنے ایسے ہی عاجزی کے ساتھ جھک جایا کرو۔ یہ تشبیہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اتنی عاجز، جیسے ایک پرندہ بے بس ہو کے شکاری سے کہہ رہا ہوتا ہے اب تم نے مجھے گرا دیا، جو میرے ساتھ کرنا ہے کر گزرو، اب میں تمہارے ہاتھ میں ہوں۔ تو اولاد کو کہا جا رہا ہے کہ والدین کے سامنے اس پرندہ کی طرح بن جاؤ کہ والدین سے کہ جو آپ نے مجھے حکم کہنا ہے، شریعت کی حدود کا ہر حکم ماننے کو تیار ہوں، جو آپ کہیں گے ویسا ہی کروں گا۔ ہاں ناجائز حکم دیں گے تو پھر میرے لیے ماننا جائز نہیں ہے،
نہیں ہے کہ میرے نبی نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے مخلوق میں کسی کو بھی راضی کرنا جائز نہیں ہے۔ ماں باپ غلط حکم دیں اس حکم کو ماننا جائز نہیں ہے۔ ماں باپ بے وجہ کہیں اپنی بہو کو طلاق دے دو، ہاں اگر مسئلہ دینداری ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتی، خدا نہ خواستہ بے حیا ہے، خدا نہ خواستہ اور کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ ہمارے گھر میں جناب جو ہے اس کی وجہ سے بے برکتی اور یہ اس کی عقائد ٹھیک نہیں ہے، تو شاید گنجائش نکل آئے۔ لیکن ہمارے ہاں تو کیا کہ بہو نے جو ہے وہ اپنے خاوند کو قبضے میں کر لیا تو بیٹا طلاق دے دو، بہو کی طرف آپ کی ساری توجہ ہو گئی تو اس کو طلاق دے دو، یہ کھانا پکانا نہیں کرتی اس کو طلاق دے دو، یہ گھر کے کام کاج نہیں سنبھالتی اس کو طلاق دے دو۔ تو یہ طلاق دینا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا ہے، یہاں طلاق دینے کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے، یہاں گنجائش نہیں ہے۔ تو اس چیز کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے کہ ماں باپ کی فرما برداری تو کی جائے گی، لیکن اس حد تک کہ دین کا بگاڑ اور نقصان نہ ہو، دین کا بگاڑ اور نقصان۔ دوسری چیز جو ہے وہ ماں باپ کی فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں پر اور آیتیں بھی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذلیل ہو گیا، رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ، ذلیل ہو گیا ذلیل ہو گیا ذلیل ہو گیا، 3 دفعہ فرمایا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون ذلیل ہو گیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کے زمانہ میں پایا اور پھر جنت میں داخل نہ ہو سکا، یہ شخص ذلیل ہو گیا جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپا کی حالت میں پایا اور جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے کے زمانے میں والدین کی خدمت سے جنت کا ملنا یقینی ہے۔ بڑا محروم و ذلیل ہے وہ شخص جس نے اتنی سستی کی کہ جنت کو اپنے ہاتھ سے کھو دیا۔ اور سستی اس لیے ہے کہ والدین جو اولاد پر طبی طور سے خود ہی مہربان ہوتے ہیں، وہ بڑھاپے میں ذرا سی خدمت سے خوش ہو جاتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنا کافی ہوتا ہے، ان کو تسلی کے 2 بول سنا دینا کافی ہوتا ہے، ان کو اپنے ہاتھ سے منہ میں 2-4 نیوالے کھلا دینا کافی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ بڑا محروم ہے کہ بڑھاپے میں ماں باپ سے جنت حاصل کروانا بڑا آسان تھا، لیکن اس نے پھر بھی اپنی جنت نہیں کمائی، تو یہ بڑا محروم ہے، ذلیل و رسوا ہو گیا، ذلیل و رسوا ہو گیا۔ تیسرا جو جرم ہے، تیسرا وصیت، وہ قتل اولاد ہے، قتل اولاد ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ۔ جاہلیت کے زمانہ میں بے رحمی اور سنگ دلی یہ بدترین رسم چل پڑی تھی کہ جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو اس خوف سے وہ زمین میں دفنا دیا کرتے تھے کہ ہمیں تو اس کا داماد بھی بنانا پڑے گا، ہمیں تو خود اپنا داماد بنانا پڑے گا، اور ہم ایک مرد گھر میں لے کر آئیں جو داماد بن کر آئے، تو بعض اس خوف سے اس کو دفنا دیا کرتے تھے، اور بعض اس خوف سے کہ یہ بچی ہے یہ تو کما بھی نہیں سکتی، محنت بھی نہیں کر سکتی، ہمارے رزق کے اندر یہ حصے دار بن جائے گی، اس کو پیدا ہوتی زمین کے اندر دفنا دیا کرتے تھے، زمین میں دفنا دیا کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ان آیات کا یقین نہیں رہا تھا انہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ تو قادر ہے ایک دانے کو کومپل بنانے سے پر، کومپل کو درخت بنانے پر، درخت سے پھل اگانے پر، اور گندے خون سے ماں کے پیٹ میں بچے کو پالنے پر، تو جو اللہ ان سب چیزوں پر قادر ہے وہ ان بچیوں کے زندہ ہونے کے بعد بھی ان کو کھلانے پلانے پر قادر ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں کھلا پلا رہا ہوں، میں اپنی اولاد کو پروان چڑھا رہا ہوں، حالانکہ دیکھیں بسا اوقات انسان کی اولاد اس کے بس میں نہیں رہتی ہے، نہ وہ اولاد کے خرچے پورے کر سکتا ہوتا ہے، یہ اللہ ہی ہیں جو انسان کو اتنی طاقت اور قدرت دیتے ہیں جو اولاد کو پال سکے، کھلا سکے، پروان چڑھا سکے۔ تو بہرحال اچھا اس میں ایک چیز بھی ذہن میں رکھیں، ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دینا یہ قتل ہے، اسی طریقے سے آپ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو امید لگا دی، وہ امید جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر تو وہ اولاد حلال ہے تو 4 مہینے گزرنے کے بعد کسی طرح سے اس کو ضائع کروانا جائز نہیں ہے۔
ابورشن نہیں کروایا جا سکتا۔ ہاں اگر ڈاکٹرز کہیں کہ یہ بچہ یقینی طور پر اب نارمل ہوگا یا بہت سارے کچھ، وہ کئی ڈاکٹرز اس بارے میں تحقیق کر کے بتا دیں کہ یہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے یہ بچ نہیں پائے گا، تو پھر مفتیان کرام سے پوچھ لینا چاہیے، وہ فتویٰ دیں گے تو پھر اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ اس کے اندر بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو 4 ماہ کے بعد چونکہ اللہ تعالیٰ وہ اس بچے کے اندر روح کو ڈال دیتے ہیں، اس کا قتل کرنا، ابورشن کروانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی بچہ وہ پیٹ میں حرام پل رہا ہو تو اس کا ابورشن کروانا بھی جائز نہیں ہے۔ وہاں پر بھی پھر خیر بہت سارے مسائل ہیں۔ میرے پاس ایک لڑکی آ گئی، پیٹ میں اس کے حرام بچہ تھا، کہنے لگی یا تو میں اپنے آپ کو مار دوں یا بچے کو ماروں، اگر بچہ پیدا ہو گیا لوگ مجھے چھوڑیں گے کوئی نہیں، تو پھر میں کیا کروں؟ اب میں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ بچہ قتل کروا دینا جائز ہے، میں نے یہ کہا کہ بی بی پھر تم اپنے آپ کو زندہ جان ہو، اپنے آپ کو قتل کرو گی، خودکشی ہے، دو جانیں چلی جائیں گی۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ ایک جان کو لے لو، اللہ کو جواب دیتی رہنا، ہم تو تمہیں راستہ ہی بتا سکتے ہیں۔ کہنے لگے اگر میں اس کو پیدا کرتی ہوں میں نہیں بچ سکتی۔ پہلے میں نے بہت سمجھایا کہ پیدا کر لو، کہیں چھوڑ دینا، یہ ہے وہ ہے، کہتی نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یا تو آپ مجھے ایک بات بتائیں، اپنے آپ کو قتل کروں بچے کو قتل کروں، اس کے علاوہ اس کے پاس آپشن کوئی نہیں تھا۔ تو میں نے پھر اس کو یہ راستہ بتایا کہ اگر تم اپنے آپ کو مارتی ہو تو 2 جانوں کو قتل کر رہی ہو، بچے کو مارتی ہو تو ایک جان کا قتل کر رہی ہو، تو 2 قتل کرنے کی بنسبت ایک قتل کرنا زیادہ جو ہے وہ اہون ہے اور زیادہ ہلکا، لہٰذا اس جرم کا ارتکاب کر لو۔ تو یہ مسائل بہرحال مفتیان کرام ہی حل کر سکتے ہیں۔ تو 4 ماہ کے بعد تو کسی طور پہ ابورشن نہیں کروایا جا سکتا جب تک کہ بہت سارے ڈاکٹر اس کے بارے میں رائے قائم نہ کر لیں۔ یہ ہو گیا۔ یہاں ایک چیز اور سمجھ لیں کہ اولاد کا جو قتل ہے، قتل اولاد جو میں نے بتایا، ایک تو جسمانی طور پہ قتل کرنا ہے، ایک اس کو اعلیٰ اخلاقی تربیت نہ دینا، دینداری نہ سکھانا، یہ بھی قتل اولاد ہے، یاد رکھیں یہ بھی قتل اولاد۔ اس کی مثال آپ کو میں نے واقعہ سنا دیا۔ قتل اولاد کا جرم جو یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ ظاہری قتل کرنے اور مار ڈالنے میں تو ظاہر ہے، لیکن اللہ رسول سے غافل رکھنا، بد اخلاقیوں اور بے حیائیوں میں گرفتار اولاد کو نہ سمجھانا، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ اس نے کسی ماں باپ نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا۔ ماں باپ نے اپنی اولاد کی اگر اخلاقی دینی تربیت نہ کی، اسلامی تربیت نہ کی، تو ان کو بھی وہی گناہ دیا جائے گا جو قتل اولاد کے حقیقی قتل کرنے کا گناہ اور جرم ہے۔ یہ بھی اتنا سخت جرم ہے۔ اور چوتھا کام جو ہے وہ بے حیائی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو چوتھی وصیت ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، یعنی بے حیائی کے کاموں کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ یہ مردوں سے بھی کہا جا رہا ہے، عورتوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ وصیت کر رہے ہیں کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے بے حیائی پھیلے، کسی ایسے کام کا حصہ نہ بنو جس سے معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلے، کہ بے حیائی وہ جرم ہے اور وہ گناہ ہے کہ جس سے سارا معاشرہ بگڑ جاتا ہے، سارا معاشرہ۔ اب آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں بے حیائی اتنی عام ہو چکی ہے، اللہ معاف فرمائے، موبائلوں نے جنازے نکال دیے ہیں۔ اتنے میرے پاس آپ حیران ہوں گی کہ جتنے کیسز میرے پاس ماں باپ اپنے بچوں اور بچیوں کے اس حوالے سے لے کر آتے ہیں کہ بچہ بچی بے راہ روی کا شکار ہو چکے ہیں، غلط راہوں پہ چل پڑے، اتنے کیسز میرے پاس کوئی بھی نہیں آتے، کوئی بھی اتنے واقعات نہیں، روز یہ واقعات آتے ہیں، کبھی بچیوں کی طرف سے کبھی بچوں کی طرف سے۔ اور اس کا سب سے بڑا جو جرم ماں باپ، قصوروار ماں باپ ہیں کہ بچوں بچیوں کی شادی کی عمر ہو چکی ہے لیکن شادی نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیا کہتے ہیں کہ کما نہیں رہا تو کیا کریں، سیٹل نہیں ہوا تو کیا کریں۔ اس سیٹلمنٹ کے چکر میں بچے کے ایمان کا جنازہ نکال دیتے ہیں، اس اچھے رشتے کی تلاش میں بچے کی ایمان کا جنازہ نکال دے، اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی داؤں پہ لگ جاتی ہے۔ بچیوں کے لیے سوچتے ہیں کہ کوئی بہت اعلیٰ خاندانی اچھے قسم کے مالدار ہوں، اس کی تلاش میں 4 5 7 8 سال نکال دیتے ہیں، اور بچیاں بے راہ روی کا شکار ہو کے جب سب کچھ لٹا بیٹھتی ہیں پھر کہتے ہیں کہ کہیں پہ رشتہ ہو جائے۔ بچوں کا یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ جناب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، کہاں سے کمائے گا اور کیسے پالے گا، اس چکر میں بچوں کو، حالانکہ بچہ خود کہہ رہا ہے
میرے پاس لڑکے آ کے کہتے مفتی صاحب ہم نے ماں باپ کو بہت سمجھایا، ہم اب غلط قدم اٹھانے پہ مجبور ہیں، ہم کریں تو کیا کریں، ہم ان کو کیا سمجھائیں؟ پھر ماں باپ مانتے نہیں ہیں۔ وہ واصف علی واصف بڑی اچھی بات کہا کرتے تھے، بڑے اپنے بچوں کو بہت ساری باتیں سمجھاتے ہیں، بچے سمجھتے نہیں ہیں، بچے ہوئے نا سمجھتے نہیں ہیں، لیکن بچے اپنے بڑوں کو بہت ساری باتیں سمجھاتے ہیں، بڑے سمجھنا نہیں چاہتے۔ بچے اپنے بڑوں کو بہت ساری باتیں سمجھاتے ہیں، بڑے سمجھنا نہیں چاہتے۔ بڑے کہتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے، وہ ان کی فیلنگز کو نہیں جانتے، ان کے احساسات کو نہیں سمجھ پاتے، ان کو جہنم کی طرف دھکیل دیتے ہیں، گناہ کی طرف دھکیل دیتے ہیں، بے راہ روی کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ تو اس کے اندر اصل کے اندر مجرم اور قصوروار کون ہے؟ وہ ماں اور باپ ہیں، وہ ماں اور باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نکاح کی برکت ہے، اللہ رزق کو بڑھا دیتے ہیں کہ لڑکا ذمہ دار بن جاتا ہے۔ تو ان چکروں سے آزاد ہوں۔ آج کل جو معاشرہ ہے وہ جب بچہ بچی بالغ ہو جائے کریں تو نکاح کی پہلی فرصت میں ان کا نکاح کر دیا کریں، اس لیے کہ وہ معاشرہ نہیں رہا۔ اب بچے بھی سب گھروں سے باہر ہوتے ہیں، بچیاں بھی سب گھروں سے باہر ہوتی ہیں، سب کے پاس موبائل کی شکل میں مکمل آزادی حاصل ہے۔ آپ اپنے جب ہماری جو بوڑھی خواتین بیٹھی ہیں آپ دیکھیں، بچوں بچیوں کو 17-18 سال تک ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا تھا، 15-16 سال تک ان باتوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ بڑے جب اس قسم کی باتیں کرتے تھے نکاح شادی سے متعلق تو بچوں کو باہر بھیج دیا جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے، اپنا بچپن یاد ہے، 8-9 سال میں جب ہمارے گھر میں کچھ گھریلو معاملات کے بارے میں بات ہوتی تھی تو ہماری والدہ خالائیں ہمیں کمروں سے نکال دیتی تھی کہ بیٹا باہر جاؤ، جا کے کھیلو۔ اور آج کل بچوں کو ساری چیزوں کا علم ہے، ان کو سب باتوں کا پتہ ہے، تو اب ان کو روکنا ممکن نہیں ہے۔ یہ سیلاب جو آ چکا ہے اس کو ختم کرنا ممکن نہیں۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ بچہ بچی اب جب بڑی عمر کو پہنچ جائیں اسی وقت سے رشتے تلاش کر کے شادیاں کر دیں۔ رزق کا اللہ نے ذمہ لیا ہے، ہاں اللہ نے ہمارے اعمال کا ذمہ نہیں لیا ہے، اللہ نے ہماری نیکی کا ذمہ نہیں لیا ہے، اللہ نے ہمارے کرنے کے کاموں کا ذمہ نہیں لیا ہے، وہ ہمیں کرنے پڑیں گے۔ رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اللہ نے جو شادی کے بعد دینا ہے وہ شادی سے پہلے بھی دے گا، وہ جو چھوٹی عمر میں شادی کر کے دے گا بڑی عمر میں دینا وہ چھوٹی عمر میں بھی دے سکتا ہے۔ تو بہرحال ان چیزوں پر غور کریں، یہ ایک بہت بڑا ہمارے معاشرے کا عالمی اور کرنے کا کام ہے۔ اچھا جی، 5واں جو وصیت ہے وہ ناحق قتل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ناحق قتل کرنے کی اجازت نہیں دی، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ کسی شخص کو ناحق قتل نہ کیا جائے۔ حق کا قتل کیا ہے؟ 3 طرح کا قتل کرنا انسانوں کا، وہ حق کا قتل کرنا ہے۔ ان 3 طریقوں کے علاوہ جو بھی قتل ہے وہ ناحق قتل ہوگا۔ حق کا قتل کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی شادی شدہ ہو اور وہ زنا کر لے تو نتیجے میں اس کو بھی پتھر مار مار کے قتل کیا جائے گا، یہ قتل حق ہے، شریعت کا حکم ہے۔ نمبر 2، اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا تو بدلے میں قصاص میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا، یہ قتل حق ہے۔ نمبر 3، کوئی مسلمان اپنا دین چھوڑ دے، دین چھوڑ کے مرتد ہو جائے تو اس سزا کے طور پر کہ وہ مرتد ہو گیا اس کو قتل کیا جائے گا، یہ قتل حق ہے۔ 3 وجہ سے کسی انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ ان 3 وجوہات کی بنا پر کسی انسان کو قتل کرنا یہ بڑا سخت قسم کا جرم اور گناہ ہے۔ وہ 3 کیا ہیں کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد عورت خدا نخواستہ زنا کر لے تو اسلامی شریعت ہو، اسلامی قانون ہو تو اسلامی حکومت کے لوگ وہاں سنگسار کر کے اس کو قتل کریں گے۔ نمبر 2، وہ اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے، مار دے تو بدلے میں کسی انسان کو قتل کر دیا جائے گا۔ نمبر 3، وہ کوئی انسان مسلمان مرتد ہو جائے، اپنا دین چھوڑ دے تو اس سزا میں اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر باغیوں میں حملہ کیا نا اور وہ حضرت عثمان غنی کو قتل کرنا چاہتے تھے تو عثمان غنی فرما رہے تھے، اللہ کی قسم تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ حالانکہ میں نے تو کبھی زمانہ جاہلیت میں بھی بدکاری نہیں کی، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا اور میرے دل میں اسلام اور ایمان کو چھوڑنے کا وسوسہ بھی نہیں آیا۔ ان 3 چیزوں کی وجہ سے کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ 3 وجوہات میرے اندر نہیں پائی جاتی تو مجھے کیوں قتل کر رہے ہو، کیوں قتل کر رہے ہو؟ 6ٹھی وصیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ،
کہ اگر آپ کی تولیت میں، آپ کی کسٹڈی نگرانی میں کوئی یتیم بچہ آ گیا ہے، آپ کسی یتیم بچے کی خالہ ہیں، پھپھی ہیں، ماموں ہیں، چچا ہیں، تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے مال میں بے جا خرچ کریں، اس کے مال میں فضول خرچی کریں۔ یتیم کے اوپر اتنا ہی مال لگایا جا سکتا ہے، جو اس کے ابا چھوڑ کر گئے اتنا ہی مال لگانا جائز ہے جتنی اس کی ضرورت ہے۔ اس کے مال کو آپ اس کی اجازت کے بغیر کہیں بھی نہیں لگا سکتے۔ ہاں، آپ اگر اس کے کھانا پکا رہے ہیں تو اس کے کھانے میں سے پکائی جو آپ نے ہے اتنا کھا سکتے ہیں کہ میں نے محنت کی ہے، تھوڑا سا کھا لوں، چلے اس کی ہنڈیاں میں نے اپنے یتیم بھتیجوں بھانجوں کی بنائی ہے تو اس میں سے تھوڑا کھا لوں جس سے میری محنت پوری ہو جائے، تو اتنے کھانے کی گنجائش اور اجازت ہے۔ البتہ یتیم کے مال کو ایسی جگہ تجارت میں لگانا کہ جہاں نقصان کا اندیشہ بہت کم ہو، وہاں جائز ہے، وہاں پر اس کو لگا سکتے ہیں۔ تو یتیم کے مالوں کو کھانے کی بڑی سخت قسم کی ڈانٹ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یتیم کے مال کو کھانا ایسا ہے جیسے اپنے پیٹ میں جہنم کا ایندھن ڈال لینا، اپنے پیٹ میں جہنم کا ایندھن ڈال لینا، یہ یتیم کا مال کھانا، یہ دونوں برابر ہیں۔ تو یہ بڑی سخت خطرے کی بات ہے۔ اگر ہم کسی یتیم کے والی واری سے نگران ہیں تو ان کے مال کو سنبھال کے رکھیں، جب وہ بالغ ہو جائیں اور عقل سمجھ صحیح ان کی کام کرنے لگے تو ان کا مال ان کے حوالے کر دیں۔ ہاں، اگر عقل سمجھ کام نہ کرے تو تب بھی یتیم کو اس کا مال حوالے کرنا جائز نہیں ہے، تو اس کے مال کو کسی کاروبار میں لگا کے بڑھاتے رہیں اور اس کے اوپر خرچ کرتے رہیں۔ اچھا، ساتواں جو ہے جس چیز کی وصیت کی ہے وہ ناپ تول میں کمی ہے۔ ناپ تول میں کمی، ناپ تول میں کمی کے بہت سارے مطلب ہیں۔ ایک تو حقیقی چیزوں میں ناپ تول میں کمی، کہ 1 لیٹر دودھ کو 1000 اس کو گرام دودھ کو 900 کے اندر بیچ دینا، میٹر کو گز بنا کے بیچنا، ٹھیک ہے نا، اور کسی طریقے سے ترازو میں ہیر پھیر کر کے کمی کرنا، ایک تو یہ کمی ہے ناپ تول میں۔ اسی طریقے سے ناپ تول میں کمی جس کو قرآن نے تطفیف کا ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، اس کی ایک مثال جو ہمارے مرد آفس وغیرہ میں کام کرتے ہیں، اگر وہ اپنا کام وہاں پورا نہیں کر رہے، تنخواہ پوری لے رہے ہیں، تو یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے، ان کی آمدن بھی جائز نہیں ہے۔ گورنمنٹ والوں نے حکم دیا ہوا ہے کہ 8 بجے آنا ہے، 5 بجے جانا ہے، لیکن ہمارے میاں جی 10 بجے جاتے ہیں، 4 بجے واپس آ جاتے ہیں، تو یہ جو 3 گھنٹے انہوں نے کھائے ہیں، ان 3 گھنٹوں کی آمدن ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ ہم اسکول میں پڑھانے جاتے ہیں، اسکول والوں نے ہمیں یہ سلیبس دیا ہوا ہے، کورس دیا ہوا ہے، اور منع کیا ہوا کہ آپ نے دوران کلاس موبائل کا استعمال نہیں کرنا، لیکن ہم موبائل کو بار بار استعمال کرتے ہیں، کالز بھی لیتے ہیں، واٹس ایپ بھی دیکھ رہے ہیں، فیس بک بھی چلا رہے ہیں، تو جتنی دیر ہم یہ کام کر رہے ہیں یہ ہم ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، اور اتنی دیر کی ہماری انکم اور آمدن حلال نہیں ہے، انکم اور آمدن حلال نہیں ہے۔ تو شریعت ہمیں ایک پورا ضابطہ اور قاعدہ دیتی ہے۔ تو آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ ملازم اگر اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا، وقت چرا رہا ہے، یا کام میں کوتاہی کر رہا ہے، کام میں کوتاہی کر رہا ہے، وقت چرا رہا ہے، یا دیانتداری سے اپنا کام نہیں کر رہا، یا وہاں بیٹھ کر اپنے کسی کام میں مصروف ہے، تو یہ ناپ تول میں کمی کر رہا ہے۔ جس طرح کا گناہ وہ میٹر کو گز بنا کر بیچنے والے کو ملے گا، 1 کلو میں 50 گرام کم کرنے والے کو ملے گا، اتنا ہی گناہ وہ ڈیوٹی کم کرنے والے، اتنا ہی گناہ آفس میں کسی اور کا کام کرنے والے کو ملے گا۔ میرے پاس ایک آدمی آیا، نیک آدمی ہے تھا، اللہ تعالیٰ نیکوں کو کبھی کبھی خام میں کچھ باتیں سمجھا دیتے ہیں، سکھا دیتے ہیں۔ وہ آ کے کہنے لگا کہ میں نے خام میں دیکھا ہے کہ میرے پاؤں غلاظت میں بھرے ہوئے ہیں، میری ہی غلاظت میں میرے پاؤں بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا لگتا ہے آپ حرام کمانے کے چکروں میں ہیں؟ کہتا نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا غور کریں، آپ کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار رہے ہیں، حرام کمانے کے چکر میں۔ تو اگلے دن میرے پاس آیا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، میں جن لوگوں کے ہاں جاب کرتا ہوں وہیں بیٹھے بیٹھے میں ایک سائیڈ بزنس بھی چلا رہا ہوں،
میں لیپ ٹاپ پہ کام کرتا ہوں، سائڈ بزنس کر رہا ہوں، تو اپنے آفس والوں کو صحیح سے وقت نہیں دے پا رہا، تو میں نے کہا یہ تو حرام کام کے چکر میں، جب آپ نے اپنا ٹائم کسی کو بیچ دیا، ان سے تنخواہ لے رہے ہیں، اب اس ٹائم کو کسی اور کام میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اس ٹائم میں تو مسجد میں جا کر نوافل پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، فرض پڑھ کے فوراً اپنے آفس کے کام میں لگ جائیں۔ اس کام میں تو بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر آفس کے اونرز کی طرف سے، مالکوں کی طرف سے اجازت ہے تو پھر گنجائش نکل آتی ہے، لیکن اگر اجازت نہیں ہے تو اس وقت میں کسی مستحب اور نیک کام کے کرنے کی بھی اجازت اور گنجائش نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے اور ان گناہ کے کاموں سے ناپ تول سے بچنا چاہیے۔ آگے جو 8واں حکم اللہ تعالیٰ 8ویں وصیت عدل و انصاف کی دے رہے ہیں کہ عدل و انصاف سے کام لیا کریں، اور پھر جو ہے 9واں حکم اللہ تعالیٰ 9ویں وصیت اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنا ہے، عہد شکنی، وعدہ شکنی نہ کریں، وعدہ کر کے اس کو نہ توڑنے کی نصیحت کی ہے۔ اور جو ہے 10ویں وصیت ہے کہ صراط مستقیم کی اتباع کی جائے، سیدھے راستے پہ چلا جائے، مختلف رستوں پہ چلنے کے بجائے، بھٹکنے کے بجائے سیدھے راستے پہ اپنے آپ کو چلتے رہیں، چلاتے رہیں۔ تو بہرحال یہاں پر یہ ذکر کر دیا گیا۔ آپ کا لگتا ہے مجھے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لینا پڑے گا کیونکہ سورہ اعراف رہتی ہے، چیزیں کافی ساری رہ گئیں، ٹائم تھوڑا ہے، چلیں بہرحال میں کر دیتا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورہ اعراف کا ذکر فرما رہے ہیں۔ سورہ اعراف کیا ہے؟ دیکھیں، ایک ہوتی ہے جنت اور ایک ہے جہنم۔ جنت میں تو مسلمان جائیں گے، جہنم میں کافر جائیں گے، اور اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک گھاٹی ہے، ایک جگہ ہے، یہاں وہ لوگ جائیں گے جو نہ تو جنتی ہیں نہ ہی جہنمی ہیں، جن کے اعمال گویا کے برابر سرابر ہیں۔ یہاں کچھ عرصہ رہنے کے بعد وہ پھر جنت میں چلے جائیں، ہوں گے مسلمان، لیکن ان کے اعمال ان کو جنت میں لے کے جانے والے نہیں تھے، تو کچھ عرصہ یہاں گزارنے کے بعد وہ پھر جنت میں جائیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ وزن اور اعمال نامہ تولنے کے بارے میں بھی ذکر کر رہے ہیں، والوزن یومئذ الحق، کہ اللہ تعالیٰ اس دن ٹھیک ٹھیک ترازو لگائیں گے۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کا ترازو والا پلڈا بھاری ہو جائے گا، فاولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، جس کا ترازو والا پلڈا جھک جائے گا، یہ بڑے نقصان اور گھاٹے کے اندر ہوں گے، یہ نقصان اور گھاٹے میں ہوں گے۔ تو بہرحال وزن اعمال جو یہ ایک برحق حقیقت ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں نفلی اعمال بہت زیادہ کرنے چاہیے۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا، جس مومن کا نیکیوں والا پلڈا بھاری ہوگا وہ اپنے اعمال کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا، اور جس کا پلہ گناہوں والا بھاری ہوگا وہ اپنے اعمال کے ساتھ جہنم میں چلا جائے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندہ کے فرائض میں کمی پائی جاوے گی تو اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوگا، دیکھو اس بندہ کے کچھ نوافل بھی ہیں یا نہیں، اگر نوافل ہوں گے تو فرضوں کی کمی نفلوں سے پوری کر دی جائے گی، فرضوں کی کمی نفلوں سے پوری کر دی جائے گی۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ نوافل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، تاکہ اگر ہمارے فرائض میں کوئی کمی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ نوافل سے اس کمی کو پورا کر دے، نوافل سے اس کمی کو پورا کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ وہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تولیں گے، ہر چیز کو تولا جائے گا۔ وزن اعمال اللہ تعالیٰ کیسے کریں گے؟ انسان کی نیکیاں، انسان کے اعمال اللہ تعالیٰ تولیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں، ان کی فضیلت میں ایک بہت بڑی فضیلت یہ آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑے دبلے پتلے تھے، بڑے کمزور تھے، بڑے دبلے پتلے تھے، تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، ان کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، قسم اس ذات کے جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ پتلی ٹانگوں والا قیامت کے دن میزان عدل میں اس کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ یہ پتلی ٹانگوں والا قیامت کے دن اس کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دو کلمے زبان پر ایسے، امام بخاری نے اپنی بخاری شریف ختم یہیں پہ کی ہے۔ بخاری شریف کے جو آخری حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ان کو میزان عمل میں بہت بھاری کر دیں گے۔ وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم،
सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये दो कलमे मेरे नबी ने फरमाया पढ़ने में बहुत आसान है, लेकिन नामा अमाल वाले तराजू में इनका वज़न बहुत ज़्यादा होगा। तो हमें चाहिए कि हम इनका जो है वो एहतमाम रखें। अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते थे सुबहान अल्लाह कहने से मीज़ान अमल का आधा पलड़ा भर जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह से बाकी आधा भी अल्लाह भर देते हैं। तो कितना बड़ा अजर अल्लाह ने दिया है आप अलैहिस्सलात। और फिर कई अमाल हैं जो इंसान के तराजू के अंदर वज़न को बढ़ा देंगे, जो बहुत हैवी वेट अमाल है। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो हैवी वेट अमाल है। आप अलैहिस्सलात वस्सलाम ने फरमाया मीज़ान अमल में अच्छे अखलाक के बराबर किसी अमल का वज़न नहीं होगा। नमाज़ों का नहीं होगा, रोज़े ज़कात हज का नहीं होगा, सदका खैरात का नहीं होगा, जितना वज़न मीज़ान अमल में, मीज़ान अदल में अच्छे अखलाक का होगा, अच्छे अखलाक का होगा। अबू ज़र ग़िफ़ारी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था तुम ऐसे दो काम बताता हूँ जिन पर अमल करना इंसान के लिए भारी नहीं है और मीज़ान अमल में वो सबसे ज़्यादा भारी होंगे। एक अच्छे अखलाक का अपनाना, अच्छे अखलाक। दूसरे खामोश रहना, बिला ज़रूरत बात ना करना, खामोश रहना, बिला ज़रूरत बात ना करना। इसलिए कि इंसान जितना बोलता है उतनी ज़्यादा गलतियाँ करता है। ज़्यादा बोलने वाले ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मतलब जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए तो वहाँ कोई शख्स खौफ खुदा से रो रहा था। तो जिब्रील अमीन ने फरमाया इंसान के तमाम आमाल का तो वज़न होगा, मगर खुदा और आखिरत के खौफ से रोना ऐसा है जिसको तोला ना जाएगा, बल्कि एक आंसू भी जहन्नम की आग बुझा देने के लिए काफ़ी होगा। हर अमल का वज़न होगा, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत में रोना, अल्लाह की याद में रोना, अल्लाह की मुलाकात में रोना, जहन्नम के खौफ से रोना, ये आंसू अल्लाह के यहाँ इतनी कीमती हैं कि जहन्नम की आग को बुझा देने के लिए काफ़ी हैं। तो हमें इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हमें अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह से मुलाकात के शौक़ में और अल्लाह की सज़ा और पकड़ के खौफ में रोना है। एक हदीस में आया कि मैदान हशर में एक शख्स हाजिर होगा, जब उसका नामा आमाल सामने आएगा तो वो अपने नेक आमाल को बहुत कम पाएगा, वो घबरा जाएगा। अचानक एक चीज़ बादल की तरह उठ कर आएगी और उसके नेक आमाल वाले पलड़े में गिर जाएगी और उसको बतलाया जाएगा ये तेरे उस अमल का हिस्सा है, तेरे उस अमल का नतीजा है जो तो दुनिया में लोगों को दीन के अहकाम व मसाइल बतलाता था और सिखाता था, और ये तेरी तालीम का सिलसिला आगे चलता रहा। तो जिस शख्स ने भी उस पर अमल किया उन सब के अमल में तेरा हिस्सा भी लगा दिया गया, जा तुझे जन्नत में दाखिल कर दिया गया। तो ये मज़े हैं दीन को दीन सिखाने वालों के। अगर खुदा न खास्ता दीन सिखाने वाले, दीन पढ़ाने वाले अपने आमाल में कमज़ोर हैं, उनके अमलों में कमियां कोताहियाँ हैं, तो फिर भी अल्लाह ताला चूँकि उनका फैज़ जारी हो चुका, उनका बैंक अकाउंट खुल चुका है, जितने लोग आगे उनकी बातों को सुनकर अमल करेंगे तो सब अमल करने वालों का सवाब उसको दे दिया जाएगा। अगर खुदा न खास्ता वो अपने किसी अमल की वजह से जन्नत में नहीं जा पा रहा, लोगों की नेक आमाल उसको जन्नत में ले जाएंगे। तो आपसे गुजारिश अपने बच्चों में उलमा बनाएं। मेरे नबी ने फरमाया एक आलिम अपने ख़ानदान के 70 उन लोगों की सिफारिश करेगा जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी होगी, और अल्लाह ताला उसकी सिफारिश की बरकत से उनको जन्नत में दाखिल फरमा देगा। तो अपने ख़ानदान में जो लायक, काबिल, फ़ाइक आदमी हो, अपना बैंक अकाउंट क़यामत तक खुलवाने के लिए अपने ख़ानदान के कीमती तरीन बच्चे को अल्लाह के लिए वक़फ़ करें। नालायक को ना करें, लायक तरीन बच्चा अल्लाह को दें ताकि इसकी बरकतें लूटी जा सकें। और यही वजह है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन उलमा की रोशनाई जिससे उन्होंने इल्म दीन और अहकाम दीन लिखे हैं उनको तोला जाएगा और शहीदों के खून को तोला जाएगा। अल्लाह ताला उलमा की रोशनाई का वज़न शहीदों के खून से ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो शहीदों का खून कितना कीमती होता है, लेकिन अल्लाह के यहाँ उलमा की कलमों की स्याही उन शहीदों के खून से भी ज़्यादा कीमती है कि उन स्याहियों को पढ़कर कई लोगों ने अपने लिए हिदायत के रास्ते मुंतखब किए हैं, कईयों के अल्लाह ने हिदायत दी है, तो सबको अल्लाह उनके नाम आमाल में डाल देंगे। तो बहरहाल इस तरह से जो है वो वज़न किया जाएगा। ये आयत थी। आगे जो है अल्लाह ताला ने लिबास के बारे में कुछ बताया है।
آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ذکر فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ورشا، اے اولاد آدم ہم نے اتاری تم پر پوشاک جو ڈھانکے تمہاری شرمگاہوں کو اور اتارے تمہارے لیے زیب و زینت کے کپڑے۔ البتہ جو تقوی کا لباس ہے یہ سب سے زیادہ بہتر ہے، تقوی کا لباس سب سے زیادہ بہتر ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو لباس کے فائدے بتلائے ہیں کہ لباس کا فائدہ ستر پوشی ہے، سردی گرمی سے انسان کی حفاظت کا سامان مہیا کرتا ہے، اور اتنا لباس اور ایسا لباس جس سے انسان کے وہ اعضائے مخصوصہ ظاہر نہ ہوں، اتنا چھپانا ہر مرد عورت کے اوپر فرض ہے، ہر مرد عورت پر۔ اور آپ غور کریں کہ شیطان نے جو حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو ورغلایا ہے تو سب سے پہلے ان کے جسموں سے لباس اتار دیے گئے، اس لیے کہ جب لباس اتر جائے تو انسان پھر بے حیا ہو جاتا ہے، اور بے حیائی جو ہے اس کے بعد توبہ کی توفیق ملنا اور بے حیائی کے بعد سیدھے راستے پر چل پڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو لباس جو ہے اور اپنی آنکھ کو وہ اس طرح رکھنا کہ انسان جو ہے وہ ڈھکا چھپا رہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض حکم ہے۔ آج کل نئی تہذیب نے وہ ہمیں اور طرح کے سبق سکھائے ہیں۔ نئی تہذیب انسان کو آدھا برہنہ کر کے اس کو تہذیب کا نام دیتی ہے، شائستگی کا نام دیتی ہے، اور عورتوں کو اور مردوں کو جو ہے وہ آدھا ننگا کر کے اس کو ترقی کا نام دیتی ہے۔ حالانکہ اللہ کے ہاں اور انسانیت کے ہاں یہ تو بڑی ایک شرم کی چیز ہے۔ شیطان نے انسان کی سب سے پہلے حملہ اسی کمزور پہلو پہ کیا تھا، سب سے پہلا حملہ۔ وہ نماز اور روزے سے انسان کو زیادہ گمراہ نہیں کرتا جتنا بے حیائی کے راستے سے گمراہ کرتا ہے۔ تو اس چیز کا ایک ہمیں اہتمام اور وہ کر لینا چاہیے۔ انشاءاللہ لباس کے بارے میں پھر احکام ذکر کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جیسے ظاہری لباس یہ تمہارے بدن کو چھپا دیتا ہے، تو تقوی کا جو لباس ہے یہ تمہارے گناہوں کو چھپا دے گا۔ تقوی کا لباس ان سب سے زیادہ بہتر اور اچھا ہے، یعنی تم لوگوں کو تقوی حاصل کرنا چاہیے۔ اچھا، نماز میں لباس کا جو ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ عورتوں کو صرف جب نماز پڑھنی ہو تو اپنی ہتھیلیاں، چہرہ اور جو ہے وہ دونوں پاؤں یہ کھلے اگر وہ رکھ لیں تو کوئی حرج اور مذائقے کی بات نہیں ہے، لیکن ہتھیلیوں، چہرہ اور دونوں پاؤں کے علاوہ اگر جسم کا کچھ حصہ بھی اور ایک عضو کے برابر ایک وہ رکن کی مقدار میں کھلا رہا تو عورتوں کی اس کے اندر نماز نہیں ہوتی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ عورتوں کو اپنے کسی بڑی چادر سے ڈھانپ کر نماز ادا کرنی چاہیے۔ اچھا جی، یہاں آگے چل کر کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو، زیب و زینت کو کس نے اپنے اوپر حرام کر لیا؟ یہاں پہ اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمدہ لباس کا استعمال کرنا اور لذیذ کھانوں کا کھانا یہ اسلام میں اس کی پابندی نہیں ہے، کوئی پرہیز نہیں ہے کہ لذیذ کھانیاں نہ کھائے جائیں، عمدہ خوراک استعمال نہ کی جائے۔ جو واقعات آپ سنتے ہیں نا کئی دفعہ کہ صحابہ کرام نے ایسا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فقر و فاقہ تھا، تو وہ ان کا اختیاری تھا، وہ ان کے پاس جو مال آتا تھا ان کی پریفرنس دین اور دینی چیزیں ہوتی تھی۔ دین اور دینی کاموں پر پیسہ لگانے کے بعد اتنا نہیں بچتا تھا کہ اپنی آسائش پوری کر سکے۔ ہاں جب بچا ہے تو قیمتی سے قیمتی کھانا بھی میرے نبی نے کھایا ہے، قیمتی سے قیمتی پوشاک اور لباس بھی پہنی ہے، بلکہ سلف صالحین میں اللہ تعالیٰ نے جب وسعت عطا کی تو بہت زیادہ قیمتی لباس ہی پہنے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اللہ نے آخری وقت میں وسعت دی تو آپ نے ایک دفعہ ایک چادر ایسی پہنی جو 1000 درہم کی تھی۔ 1000 درہم، 1000 درہم آج بنیں گے 200 درہم بنتے ہیں 70,000 روپے جو چاندی کا سکہ ہوتا ہے، تو 3.5 لاکھ روپے کی چادر میرے نبی نے پہنی ہوئی تھی، 3.5 لاکھ روپے کی چادر۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لاکھوں روپے کی چادریں استعمال کیا کرتے تھے، اور امام مالک کے تو کیا کہنے، جب وہ درس دیا کرتے تھے تو امام مالک کو ایک آدمی نے جتنے سال کے دن تھے اتنے جوڑے سلوا کے دیے، وہ شاہانہ لباس روزانہ جس جوڑے کو پہنتے تھے ساری زندگی اس جوڑے کو کبھی نہیں پہنا۔ تو لیکن ان کاموں کو وہ دین کی چیزوں کے لیے استعمال کرتے تھے،
وہ دکھلانے کے لیے، نمود و نیائش کے لیے اور تکبر کے طور پر استعمال نہیں کرتے تھے۔ انسان گھٹیا لباس پہنے یا اچھا پہنے، اگر اس کے اندر ریاکاری آ گئی، تکبر آ گیا، یہ آ گیا کہ لوگ مجھے دیکھ کر میری واہ واہ کریں، تو حرام ہے۔ اگر انسان اچھا لباس پہنے کہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندوں کے جسموں پر دیکھنا چاہتے ہیں، میرے رب کا حکم ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کو ظاہر کرو۔ میرے نبی کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے جسموں پر اپنی دی ہوئی نعمتوں کا اثر دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اگر کسی کی نیت اللہ نبی کے حکم کو پورا کرنا ہے تو نہ قیمتی لباس منع ہے، نہ قیمتی کھانا پینا منع ہے۔ لیکن اگر وہ اس میں ریاکاری آ گئی، تکبر کا شائب آ گیا، دکھلاؤ آ گیا، تو پھر یہ چیزیں حرام ہو جائیں گی، پھر یہ چیزیں استعمال اور جائز نہیں ہوں گی۔ یہاں پر ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے۔ اچھا، اسی طریقے سے آگے چل کر کچھ آیات میں جنت اور جہنم کا ذکر ہے، وہ انشاءاللہ چلیں پھر سنا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جنت اور جہنم کو بنایا اور جنت والوں کے نمونے کیا ہیں، جہنم والوں کے کیا ہیں۔ انشاءاللہ جنت اور جہنم کے مناظر وہ تفصیل سے سنانے کی چیزیں ہیں، وہ ضرور بتا دیں گے۔ البتہ یہاں پہ آخر میں اللہ تعالیٰ یہ ذکر کر رہے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو 6 دنوں میں بنایا۔ اب زمین آسمان کو 6 دنوں میں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کن بولتے فیکون ہو جاتا، لمحہ بھر میں آسمان زمین بن جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں کے اندر بنا کر اصل میں ہمیں سمجھانا چاہا کہ میرے بندے یہ میرے اس بنانے سے سمجھ لیں کہ میں رب ہو کر جلد بازی سے کام نہیں لیتا، میں چاہتا تو 1 سیکنڈ میں بنا لیتا، لیکن میں نے 6 دنوں میں بنا کر انسان کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہر کام وہ تدریج کے ساتھ ہوتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے۔ آنن فانن اس دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، آنن فانن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک بچے کا پروسیجر اللہ نے 9 مہینے کا بنایا ہے، اگر وہ بچہ 8ویں مہینے میں ہو جائے نا تو ہر کسی کو فکر لگ جاتی ہے کہ پتہ نہیں بچے گا کہ نہیں بچے گا۔ تو یہ پروسیجر ہے۔ تو اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اگر مالدار بنیں گے کوئی آنن فانن نہیں بن سکتے، محنت کرنی پڑے گی، 20 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ ہمارا گھر بنے گا تو اس میں 15-20 سال بھی لگ سکتے ہیں، آنن فانن نہیں بنے گا۔ آنن فانن تو اولاد، بچہ بھی جب لاکھ کوشش کر لیں کہ 2 مہینے کا بچہ 2 سال کا نظر آئے، ساری دنیا کے لوگ 2 مہینے کے بچے کو 2 سال کی تربیت نہیں دے سکتے کہ وہ اپنے وقت پر بڑھے گا، اپنے حساب سے پروان چڑھے گا۔ ساری دنیا زور لگا لے، 1 مہینے کے بچے کو کوئی دودھ کے علاوہ کوئی خوراک کھلائے، وہ نہیں کھائے گا، وہ نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ اللہ نے دنیا کا ایک نظام بنایا ہے۔ تو جس رب نے ساری دنیا کو 6 دنوں میں بنایا، حالانکہ وہ 1 منٹ میں بنا سکتی تھی، سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں، تو اس نے سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کو بنا کر ہمیں یہ پیغام دیا، اس دنیا میں سارا کچھ اپنے حساب سے ہوگا۔ اس دنیا میں نہ وقت سے پہلے ملے گا، نہ تقدیر سے زیادہ ملے گا۔ تو آپ لوگ زیادہ پریشان نہ ہوا کریں کہ ہمارے بچوں کو نوکری نہیں مل رہی، ہمارا گھر اپنا ذاتی نہیں بن پا رہا، میاں محنت کرتے ہیں کاروبار ترقی نہیں کر پا رہا۔ ہمارے ذمے بس محنت کرنا ہے، نتیجہ اللہ کے ذمے ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ انشاءاللہ ساری ترقیاں، ساری نعمتیں عطا کر دیں گے۔ جلد بازی میں آ کر انسان رب کی ناشکری کر بیٹھتا ہے، جس سے دنیا بھی برباد ہوتی ہے، آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔ تو بہرحال ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس اصول کو اپنے ذہن میں رکھیں اور لوگوں کو بتایا کریں کہ اللہ نے جب زمین آسمان کو 6 دنوں میں بنایا ہے، آدم علیہ السلام کے پتلے کو 40 دن رکھا ہے، چاہتے تو 1 منٹ میں بنا دیتے، کافی تھا، لیکن اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز اپنے حساب سے چلتی ہے، وقت پر ہوتی ہے، اور وقت آنے سے پہلے کسی چیز کو کر لینا نقصان کا سبب اور باعث بنتا ہے۔ تو سارے کام وقت پہ کرنے کی عادت بنائیں، ہر چیز کو اس کے پروسیجر کے حساب سے چلنے دیں، جلد بازی سے کام نہ لیا کریں کہ میرے نبی نے فرمایا العجلۃ من الشیطان، کسی بھی کام میں جلد بازی کرنا، نیکی کے کاموں کے علاوہ۔ نیکی کے کاموں میں حکم ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں جلدی سے کام لو، کہیں تاخیر نہ ہو جائے۔ دنیاوی کاموں میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، اس کو اپنے حساب سے چلنے دینا چاہیے۔ یہ تھا جی آج کے 8ویں پارے کی مختصراً باتیں، کئی باتیں رہ گئی ہیں، وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اگلے سال ذکر کر دیں گے۔
تو کافی ساری چیزیں، چونکہ ہمارے پاس وقت اتنا ہی ہے، یہ پارے ہمیں ان دنوں میں مکمل بھی کرنے ہیں. انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو آئندہ نئی باتیں جو ہیں وہ ہم ذکر کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے دے. Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.